مسکرائی ہے دیکھو لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علی میت مرت قد اللہ لہ میت حاجت او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ تعالی اس کی 100 حاجتوں کو پورا فرما دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ کتاب مقدس قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات آئیے ترجمے کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ طاسین میم، تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون، ہم تم پر پڑھیں موسیٰ اور فرعون کی سچی خبر ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم۔ بے شک فرعون نے زمین میں غلبہ پایا تھا اور اس یعنی زمین کے لوگوں کو اپنا تابع بنا لیا، ان میں ایک گروہ کو کمزور دیکھتا، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا۔ انه كان من المفسدين، بے شک وہ فسادی تھا۔ ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين، اور ہم چاہتے تھے کہ ان کمزوروں پر احسان فرمائیں اور ان کو پیشوا بنائیں اور ان کے ملک و مال کا انہی کو وارث بنائیں۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور انہیں زمین میں قبضہ دیں اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہی دکھا دیں جس کا انہیں ان کی طرف سے خطرہ ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ ان ارضعیہ، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام فرمایا کہ اسے دودھ پلا۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، پھر جب تجھے اس سے اندیشہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دے اور نہ ڈر اور نہ غم کر۔ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک ہم اسے تیری طرف پھیر لائیں گے اور اسے رسول بنائیں گے۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، تو اسے اٹھا لیا فرعون کے گھر والوں نے کہ وہ ان کا دشمن اور ان پر غم ہو۔ ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، بے شک فرعون اور حامان
اور ان کے لشکر خطا کار تھے۔ وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك اور فرعون کی بیوی نے کہا یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون۔ اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں، اور وہ بے خبر تھے۔ وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين۔ اور صبح کو موسیٰ کی ماں کا دل بے صبر ہو گیا، ضرور قریب تھا کہ وہ اس کا حال کھول دیتی اگر ہم نہ ڈھارس بندھاتے اس کے دل پر کہ اسے ہمارے وعدے پر یقین رہے۔ وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون۔ اور اس کی ماں نے اس کی بہن سے کہا اس کے پیچھے چلی جا، تو وہ اسے دور سے دیکھتی رہی اور ان کو خبر نہ تھی۔ وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون۔ اور ہم نے پہلے ہی سب دائیاں اس پر حرام کر دی تھیں، تو بولی کیا میں تمہیں بتا دوں ایسے گھر والے کہ تمہارے اس بچے کو پال دیں اور وہ اس کے خیر خواہ ہیں۔ فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ تو ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف پھیرا کہ ماں کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور غم نہ کھائے، اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما۔ اور جب اپنی جوانی کو پہنچا اور پورے زور پر آیا، ہم نے اسے حکم اور علم عطا فرمایا۔ وكذلك نجزي المحسنين۔ اور ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو۔ ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه۔ اور اس شہر میں داخل ہوا جس وقت شہر والے دوپہر کے خواب میں بے خبر تھے، تو اس میں دو مرد لڑتے پائے، ایک موسیٰ کے گروہ سے تھا اور دوسرا اس کے دشمنوں سے۔ تو وہ جو اس کے گروہ سے تھا اس نے موسیٰ سے مدد مانگی، اس پر جو اس کے دشمنوں سے تھا تو موسیٰ نے اس کے گھونسا مارا تو اس کا کام تمام کر دیا۔ قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين۔ کہا یہ کام شیطان کی طرف سے ہوا، بے شک وہ دشمن ہے کھلا گمراہ کرنے والا۔ قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم۔ عرض کی اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر زیادتی کی، تو مجھے بخش دے، تو رب نے اسے بخش دیا، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ قال رب بما
أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين۔ عرض کی اے میرے رب، جیسا تو نے مجھ پر احسان کیا تو اب ہرگز میں مجرموں کا مددگار نہ ہوں گا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم قرآن پاک کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے اور قرآن مجید کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم نور قرآن سے ہمارے سینوں کو روشن اور منور فرمائے، آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، کہا جاتا ہے لکل بدایۃ نہایۃ، ہر ابتدا کی ایک انتہا ہے۔ اسی طرح ایک اور بات ہے، اور یہ تو قرآن مجید فرقان حمید ہمیں بتا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ سورہ علم نشرح کے اندر ارشاد فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ حضرت علامہ فخر الاسلام بزدوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو اصول اور ضابطہ بیان فرمایا ہے، اس کے مطابق ترجمہ یہ بنتا ہے کہ ایک تنگی کے بعد دو آسانیاں ہیں، ایک تنگی کے بعد دو آسانیاں ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیے وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، بدلتا رہتا ہے۔ وقت بدلتا ہے، حالات بدلتے ہیں، افکار بدلتے ہیں، خیالات بدلتے ہیں، سٹیٹس بدل جاتے ہیں، لوگ ہی تبدیل ہو جاتے ہیں، رہن سہن تبدیل ہو جاتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا تبدیل ہو جاتا ہے، کھانا پینا تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو انسان کی زندگی کے اندر مختلف طرح کے ارتقائی معاملات یہ بھی ہوتے رہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ چینج بھی یہ آتا رہتا ہے۔ وقت ہمیشہ کہا جاتا ہے ایک سا نہیں رہتا۔ یاد رکھیے جو بھی مشکل میں ہے وہ ہمیشہ مشکل میں رہے ایسا نہیں ہے، اور جو آسانی میں ہے، راحت میں ہے، آسائش میں ہے، وہ ہمیشہ راحت اور آسائش میں رہے ایسا بھی نہیں رہتا۔ راحت والے کو تنگی مل جاتی ہے، آسائش والے کو پریشانی مل جاتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ککھ پتی لکھ پتی بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ وہ دن ہیں جن کو ہم لوگوں میں تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ تو وقت تبدیل ہو جاتا ہے، حالات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر کی امید رکھیں، اللہ تعالیٰ سے بھلائی کی امید رکھیں۔ ہمارا جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دھیان رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھے کی امید رکھیں، اور اس کا ذکر کرتے ہوئے اپنی زندگی کو آگے بڑھاتے چلے جائیں۔ کہ تنگی کے بعد انشاءاللہ آسانی ہے۔ سبحان اللہ، اس کی ایک بڑی پیاری ڈائمنشن ہے، اس کو بھی انشاءاللہ لیں گے۔ آئیے ابھی پروگرام میں کلام سن لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، 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 میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے،
تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے پرستانگی دیکھ کر ابر رحمت پرستانگی دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسانے والے بدوں پر بھی برسانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے تو زندہ ہے واللہ 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 میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چل حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چل ارے سر کا موقع ہے او جانے والے ارے سر کا موقع ہے او جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ہاں رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا پڑے خاک ہو جائے چلے جانے والے پڑے خاک ہو جائے چلے جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے رسا نفس دشمن گئے دم دم میں نہ آنا رسا نفس دشمن گئے دم دم میں نہ آنا کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے یا مرحبا ماشاء اللہ
اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اسی کلام میں امام اہل سنت نے لکھا ہے نا، لو آئی شفاعت کی ساعت اب آئی، لو آئی شفاعت کی ساعت اب آئی، ذرا چین لے میرے گھبرانے والے۔ اللہ حضور کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے اور ہمارا بیڑا پار لگائے۔ مشکل کے بعد آسانی، یہ آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان اور موضوع ہے۔ راشد بھائی کیا کہیے گا آپ کہ بعض اوقات مشکلیں اتنی لگاتار، متواتر، مسلسل، کنٹینیوسلی ایک تیز رفتار دھارے کی طرح انسان کی زندگی میں آتی جا رہی ہوتی ہیں کہ وہ اس کو مایوسی کے گہرے گڑھے کی طرف جو ہے وہ دھکیل رہی ہوتی ہیں، تو کیسے اپنے آپ کو وہ اپنے آپ کو قوت دے، طاقت دے، موٹیویٹ کرے، مایوسی سے بچائے، اچھے کی امید رکھے، تو کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ انٹرو میں آپ نے ایک جملہ بڑا خوبصورت بیان فرمایا تھا، جو کائنات کے کئی حقائق میں سے ایک ناقابل انکار حقیقت ہے جی کہ لکلی بدایت نہایا، ہر ابتدا کی انتہا ہوتی ہے۔ جی غم کی، تکلیف کی، آزمائش کی رات اگرچہ کتنی ہی طویل ہو، لیکن ایک نہ ایک دن خوشی کا، راحت کا، کامیابی کا سویرا ہونا ہی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مشکلات اور آسانیاں ان کا گویا کہ چولی دامن کا ایک ساتھ ہے، اور انسانی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ مشکل اور آسانی دونوں ہی کا گویا کہ مجموعہ ہے۔ انسان کبھی بھی اپنی ایک حالت پر برقرار نہیں رہتا، اس میں اور اس کی صفات میں، اس کے حالات میں چینج آتا ہی رہتا ہے۔ اصل میں مشکلات سے پریشان ہونا اور پھر مایوسی کی طرف چلے جانا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان فنا اور بقا کے مفہوم سے گویا کہ غافل ہوتا ہے، یا اس کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی۔ تو اب رب تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کو ہم دیکھتے ہیں تو صرف اسے ہی بقا ہے، باقی سب فنا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اس کو خود بھی ارشاد فرمایا کہ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کہ زمین پر جتنے ہیں سب کو فنا ہے اور باقی صرف رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو انسان اپنی زندگی پر اور اپنے ماضی پر غور کرے کہ میری زندگی میں بہت سی مشکلات بھی آئیں اور بہت سی آسانیاں بھی آئیں، راحتیں بھی آئیں، خوشیاں بھی آئیں، غم بھی آئے، لیکن ان میں سے کوئی خوشی اور ان میں سے کوئی غم مستقل نہیں رہا، تبدیلی آتی رہتی ہے۔ اور یہ بھی پھر انسان غور کرے کہ کتنی مشکلات آئیں اور کیسے کیسے حالات ہوئے کہ گویا کہ ہر طرف سے دروازے بند نظر آتے تھے، مسدود نظر آتے تھے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے کیسے راہیں پیدا فرمائیں اور بالآخر وہ مشکلات، وہ آزمائشیں ختم ہوئیں اور ان کا بھی ایک اینڈنگ ٹائم تھا۔ تو اس طرف انسان کی اگر توجہ ہو تو انسان کو حوصلہ ملے گا کہ اگر یہ آزمائش ہے تو یہ وقتی ہے۔ ہر آزمائش کا، ہر مشکل کا ایک وقت اور دورانیہ ہوتا ہے، گویا کہ ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے، اس کے بعد اس نے ختم ہونا ہوتا ہے، اور یہ رب تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام قدرت ہے کہ پھر اس آزمائش کے بعد آسانی آتی ہے۔ لیکن وہ جو آزمائش ہے، مشقت ہے یا مشکل ہے، کسی بھی حوالے سے ہو سکتی ہے، جسمانی ہو، مالی ہو، گھریلو ہو، یا کاروبار کے اعتبار سے، یا معاذ اللہ دینی معاملات کے اعتبار سے بندہ کسی مشکل کا شکار ہے، تو بندے کو حوصلہ رکھنا چاہیے اور اس مشکل گھڑی میں اپنے اوسان نہیں کھونے چاہیے، یعنی اپنا ہوش و حواس برقرار رکھے اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اسباب کا اختیار کرتے ہوئے اس مشکل کو ختم کرنے یا کم کرنے اور اس سے نکلنے کی کوشش کرے۔ جب مشکل آتی ہے، کچھ ہوتا ہے، تو انسان بعض اوقات ہاتھ پاؤں ٹھنڈے کر کے بیٹھ جاتا ہے اور وہ مشکل اتنی سوار کر لیتا ہے کہ بس گویا کہ وہ مایوسی کی طرف جاتا ہے اور پھر اپنا ہی وہ بعض اوقات نقصان کر لیتا ہے۔ یہاں میں ایک حکایت ذکر کروں گا، واللہ عالم یہ اب مطلب یہ واقعتاً نفس الامر کی یہ حکایت ہے، یہ فرضی بیان کی گئی ہے، لیکن اس میں سیکھنے کے لیے بہت ہے کہ انسان پر جب کوئی برا وقت آتا ہے، آزمائش آتی ہے، مشکل آتی ہے، تو انسان کو اس ماحول اور اس کیفیت کے ساتھ اپنے آپ کو گویا کہ ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ اس کی راہ بہتری کی نکالنی ہوتی ہے، نہ کہ اس کو سوچ کر مزید اپنے آپ کو گھلانا ہوتا ہے۔ ایک حکایت بیان کی جاتی ہے کہ دو دوست تھے، وہ ایک جہاز کا سفر کر رہے تھے، تقریباً 40 منٹ کی، پونے گھنٹے کی ان کی فلائٹ تھی۔ اب ان کے ساتھ ماجرا کیا ہوا کہ ان دو دوستوں کے درمیان والی جو سیٹ تھی، یعنی ان دو دوستوں کو جو سیٹ ملی، اس کے درمیان والی سیٹ ایک ایسی تھی کہ جس پر ایک ایسا اجنبی مسافر آیا جو جسم کے اعتبار سے بھی بڑا بھدا اور موٹا، اور اس کے منہ سے ناگوار بو آ رہی تھی، یعنی اس کے قریب بیٹھنا گویا کہ بہت آزمائش والا مرحلہ تھا، مشکل تھا۔ اب یہ دو دوست ہیں اور بیچ میں اس طرح کا آکے شخص بیٹھ گیا۔ اب ان میں سے جو ایک دوست تھا وہ کھڑکی کی جانب بیٹھا تھا سیٹ پر، تو وہ کھڑکی کی طرف سمٹ کر بیٹھا رہا اور 40 منٹ اس کے بالکل ڈپریشن میں، پریشانی میں اور آزمائش میں ہی گزرے، اور وہ ساری توجہ اس کی وہیں رہی، یعنی اس کا گویا کہ سفر بظاہر خراب ہو گیا۔ لیکن اس کے برعکس جو دوسرا اس کا دوست تھا، اس نے اپنی ایک پسند کی کتاب نکالی
اور مزے سے اس کتاب کا مطالعہ شروع کر دیا۔ اچھا وہ جو کتاب پڑھنے والا اس کی کیفیت یہ تھی کہ وہ اس شخص کے، اجنبی شخص کے بیٹھنے کی وجہ سے، اس کی جسمانی حیت کی وجہ سے اس بیچارے کو پوری سیٹ بھی نہیں ملی، یعنی وہ بیٹھنے میں بھی مطلب وہ ایزی فیل نہیں کر رہا تھا، لیکن وہ کتاب پڑھتا رہا مزے سے بظاہر، اور سفر مکمل ہو گیا۔ جب سفر مکمل ہوا تو اس ٹینشن میں مبتلا دوست نے اس سے پوچھا کہ آپ تو بڑے مزے سے بیٹھ کر اس طرح کتاب پڑھ رہے تھے جس طرح کوئی لائبریری کا ماحول ہو اور سکون سے پڑھ رہے تھے، کیا اس شخص کی وجہ سے آپ کو آزمائش نہیں ہوئی، تکلیف نہیں ہوئی، آپ پریشان نہیں ہوئے؟ اس نے کہا کہ ابتداً مجھے آزمائش ہوئی، لیکن میری یہ عادت ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے، آزمائش آتی ہے، تکلیف آتی ہے، تو میں فوراً کیلکولیشن کرتا ہوں، حساب کرتا ہوں کہ یہ جو مشکل گھڑی ہے یا مشکل مرحلہ ہے یا تکلیف ہے، اس کا دورانیہ کتنا ہے، اس کا ڈیوریشن اور ٹائم پیریڈ کتنا ہے۔ تو میں نے دیکھ لیا کہ صرف 40 منٹ کی فلائٹ ہے، 40 منٹ پورے ہونے ہیں، اس مسافر نے اپنی راہ لینی ہے، ہم نے اپنی طرف جانا ہے، لہٰذا میں نے پھر اس ٹینشن کو گویا کہ ریلیز کرنے کے لیے، کم یا ختم کرنے کے لیے اس کا ایک گویا کہ حل نکالا اور میں کتاب پڑھنے میں مشغول ہو گیا۔ تو انسان کو ایسا ہی کرنا ہے، انسان اگر اس مشکل کی طرف ہی توجہ دے کر بیٹھا رہے، ہاتھ پر ہاتھ دھرے، تو الٹا مزید اپنا ہی جسمانی اور ذہنی نقصان کرے گا، اپنے آپ کو مزید کوفت کا شکار کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت ہی طلب کرنی چاہیے، لیکن اس دنیا کا نظام یہ ہے کہ مشکلات بہر صورت کسی نہ کسی مرحلے میں کسی نہ کسی انسان کو پہنچتی ہیں، ہمیشہ کوئی سکھی اور راحتوں میں نہیں رہتا۔ تو خدا نخواستہ ایسی گھڑی آتی ہے تو انسان کو پھر اس ماحول سے اپنے آپ کو گویا کہ ایڈجسٹ کرنے کی کوشش اور تدبیر کرنی چاہیے۔ رب تبارک و تعالیٰ پھر آسانی عطا فرمانے والا ہے۔ بڑی پیاری اور خوبصورت بات اور حقیقت پر مبنی بات جو یہ جو راشد بھائی نے گفتگو فرمائی ہے، شعیب بھائی، یہ یوں بولیے کہ زندگی کی ایک حقیقت کی ترجمانی کی ہے اور اسی کو جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ میں یہ چاہوں گا آپ یہ بات بتائیں کہ مشکل پریشانی آنے پر ہمارا فرسٹ سٹیپ کیا ہونا چاہیے؟ یعنی راشد بھائی نے بڑی پیاری بات کہی کہ اس کو اوڑھ کر اپنے جو ہے وہ ذہن پر، حواس پر سوار کر کے اور مایوس ہونے کی بجائے بندہ اس سے نکلنے کی تدبیر کرے، یعنی اس سے نکلنے کی کوشش کرے۔ بھئی یہ ریڈیوس کیسے ہوگی، اس پر غور کرے، یہ ختم کیسے ہوگی، اس پر جو ہے وہ غور کرے، یا کتنے عرصے تک۔ بعض کا جب بندہ بیمار ہوتا ہے نا جی، یہ تو تجربہ ہے احمد رضا بھائی، یہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے نا جی، تو اس کی بیماری کا سرٹن ڈیوریشن ہوتا ہے، اور وہ سرٹن ڈیوریشن وہ اس نے پورا ہونا ہے تو ہی بیماری نے ٹھیک ہونا ہے۔ یعنی یہ تو تجربہ شدہ بات ہے بچوں کے حوالے سے بھی۔ جیسے بچے کو اگر کھانسی ہو گئی ہے یا بخار ہو گیا ہے تو وہ 2-3 دن تو اس نے سمجھیے کہ اس نے لینے ہیں۔ آپ بولیں کہ میں آج ہی دوائی دوں اس کی کھانسی ٹھیک ہو جائے تو اس کے پھر اور نقصانات بھی یہ ہو سکتے اپنی جگہ پر ہے۔ یہ بھی ایک بات ہے۔ تو بعض اوقات تو وقت کا پہیہ گھومنا ہوتا ہے، اور جب اس پہیے نے گھومنا ہے تو ہی اس مسئلے نے کیا ہونا ہے، حل ہونا ہے۔ ایک تو یہ بات ہوتی ہے۔ لیکن آپ یہ بتائیے کہ جیسے اگر پریشانی آ رہی ہے تو پہلا ہمارا جو کام ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ سلمان بھائی، اگر مشکلات پر غور کیا جائے نا، جو انسان پر آتی ہیں وہ 2 طرح کی ہیں۔ ٹھیک۔ ایک تو وہ ہے جس کا حل موجود ہے، اور دوسری وہ ہے جس کا حل موجود نہیں ہے۔ صحیح۔ اب جیسے جس کا حل موجود ہے، اگر مثال کے طور پر کسی کی نوکری چلی گئی، صحیح، تو اس کا حل موجود ہے کہ اس کو دوسری نوکری مل جائے گی۔ ٹھیک۔ اگر وہ اسکوٹر پہ جا رہا تھا اور اسکوٹر پنچر ہو گئی تو پنچر جب ہو جائے تو اس کا پنچر لگ سکتا ہے، صحیح بات۔ تو یہ ایسی مشکلات ہیں جن کا حل موجود ہے، اور بعض مشکلات وہ ہیں جن کا حل موجود نہیں ہے۔ جیسے کسی کے والد کا انتقال ہو گیا، کسی کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، کسی کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ والد صاحب تو دوبارہ زندہ ہونے سے رہے، جس کا انتقال ہو گیا وہ تو اب زندہ ہونے والا ہے نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب اس کے لیے کیا ہے کہ انسان کو دونوں امر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ پہلا تو یہ بات ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس مشکل سے نکلنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے۔ جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے گا تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور کر دے گا۔ دوسرا پھر یہ ہے کہ اس پر عملی اقدامات اٹھائے جائیں، کوششیں کی جائیں۔ اب مثال کے طور پر اگر کسی کی گاڑی میں پنچر ہو گیا، اسکوٹر میں پنچر ہو گیا، اور وہ وہیں بیٹھ جائے اور اس کے لیے عملی اقدامات نہ کرے تو اس کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ جب مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسئلے کا حل بھی نکال دے گا، کوئی نہ کوئی اس کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی۔ اور اگر وہ کوشش ہی نہیں کرے گا تو اس کے لیے کوئی آسانی پیدا نہیں ہوگی۔ اچھا، دوسرا جو جس کا متبادل کوئی موجود نہیں، اس کا ایک آسان سا ذریعہ یہ ہے کہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے صبر کی دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس پر صبر دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جب رجوع کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسئلے کے اندر اس کو
صبر بھی عطا فرما دے گا۔ اب ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم واویلا زیادہ کرتے ہیں، شور زیادہ مچاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کم کرتے ہیں، عملی اقدامات کم اٹھاتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع بھی کرنا چاہیے اور عملی اقدامات کو بھی اٹھانا چاہیے۔ ماشاء اللہ، بڑی پیاری بات کہی۔ اور موٹر سائیکل کی بات کی آپ نے، خالد بھائی آپ کے پاس بھی ماشاء اللہ موٹر سائیکل بھی ہے، تو ٹائر بھی کبھی پنچر ہوا ہی ہوگا آپ کے؟ ہاں جی ہو جاتا ہے، کبھی پنچر لگایا آپ نے ویسے آج تک؟ بعض کام وہ ہیں جو خود کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے جی، اللہ رحمت فرمائے۔ اور بہرحال جو بات ہے، جو پوائنٹ ہے مدنی چینل کے ناظرین، وہ بڑا واضح ہے اور بڑا سیدھا سا ہے کہ جس مسئلے کا حل ہم نہیں کر سکتے، سو اس میں ایک لفظ میں بولوں گا ٹو موو آن، جی واہ، لیٹس کم فارورڈ، آگے آ جائیں۔ زندگی میں مجھے جو لگتا ہے مشکل ترین جو مرحلہ آتا ہے نا، وہ ہے آپ کے کسی پیارے کا انتقال کر جانا، اور ان پیاروں میں بھی جن کو بولے آپ کے سب سے پہلے جن کا درجہ آتا ہے خالد بھائی، وہ والدین ہیں، ماں باپ ہیں، اور اگر میں کہوں اولاد ہے فرسٹ پر، تو بھی بات شاید غلط نہیں ہوگی، ایسا ہی ٹھیک ہے؟ کیفیات بعض اوقات مختلف جو ہے وہ ہوتی ہیں، اولاد تو بہرحال ہوتا ہی ہوتا ہے۔ دو آپ کو اللہ نے جو ہے نا وہ اولاد عطا فرمائی، اور بچہ آپ کا 2-3 دن کے اندر، وہ 2 دن آپ کے پاس رہا، اور تیسرے دن وہ بیچارہ ایسا بیمار ہوا، چوتھے 5ویں دن انتقال کر گیا۔ اللہ کا یہ صدمہ جو ہوتا ہے نا، یہ بڑا صدمہ ہے، یعنی اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، میں کیا اس پہ جو ہے وہ عرض کروں، ایک واقعی تکلیف، بڑی تکلیف ہے، لیکن اس تکلیف میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نے وہ کرنا ہے جو ہمارے کرنے کا کام ہے۔ ہمیں پیاس لگے گی تو ہم کیا کریں گے؟ پانی پیئیں گے۔ بھوک لگے گی تو کیا کریں گے؟ کھانا کھائیں گے۔ بیمار ہو گئے تو کیا کریں گے؟ علاج کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ نظر کمزور ہو گئی ہے تو کیا کریں گے؟ چشمہ لگا لیں گے۔ ہم سننے میں پرابلم ہو رہا ہے تو کیا کریں گے بھائی؟ آلہ سماعت لگا لیں گے۔ چلنے میں پرابلم ہے تو اس کے لیے کیا کریں گے؟ ویل چیئر جو ہے وہ لے لیں گے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہماری یاد رکھیں ایک لمٹ ہے، ایک حد ہے، ہم وہیں تک کر سکتے ہیں، اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے۔ تو ہم اس پر فوکس کریں جو ہم کر سکتے ہیں۔ بالکل۔ اور ایسا مشکل مرحلہ اگر خالد بھائی زندگی میں آ جائے کہ اولاد کا انتقال ہو جائے، یا والدین کا انتقال ہو جائے، یا گھر والوں کا جیسے بیوی کا اگر انتقال ہو جائے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم سب سے پہلے صبر کر سکتے ہیں، اور صبر جو ہے وہ کر لینا چاہیے کہ صبر کے اندر دنیا کا بھی فائدہ ہے، آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ اللہ اکبر، بے شک معاملہ تو ایسا ہی ہے جیسا آپ نے ارشاد فرمایا۔ اور رب العالمین نے جہاں آزمائشوں کا بیان فرمایا کہ ایک انسان پر یہی آزمائشیں آئیں گی اور انہیں ان مرحلوں سے گزرنا ہوگا یا ان چیزوں سے آزمایا جائے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یعنی یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے آزمایا جائے گا۔ بھوک، افلاس اور پھلوں کی کمی، جانوں کی کمی، ان ساری چیزوں سے مختلف اوقات میں بندے کو گزرنا ہوتا ہے۔ لیکن ڈھارس یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ارشاد سبحان اللہ، کہ جو صبر کرنے والے ہیں، رب العالمین نے ان کا یہ مرتبہ بیان فرما دیا ہے، ان اللہ مع الصابرین۔ ایک تو خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے، اور ایک مقام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی تائید ان کے ساتھ کر دیتا ہے، اپنی رحمت ان کے ساتھ فرما دیتا ہے، اپنی خاص عنایات کے ساتھ ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ یہ رب العالمین جل وعلا کا کرم ہے۔ اور پھر صبر کیا ہے؟ کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی صبر کرنے والا ہوتا ہے، بندہ کوشش کر رہا ہوتا ہے صبر کی، لیکن لوگ انتقال کے موقع پہ خاص طور پر صبر آنے نہیں دیتے، کیونکہ ہر آنے والا بندہ نا مسئلے کو نئے سرے سے چھیڑنا چاہتا ہے، یا کہانی کو وہیں سے سننا چاہتا ہے جہاں سے شروع ہوئی تھی۔ اگر انتقال کسی کا ہوا ہے تو بہت کامن سوال، اگر آپ پبلک ویوز لیں اس بارے میں کہ کسی کے انتقال کے موقع پر اگر آپ جاتے ہیں تو سب سے پہلے کیا پوچھتے ہیں؟ تو وہ جانبے والا اس کا جواب ہوگا کیسے مر گئے، انتقال کیسے ہو گیا، کیا ہوا تھا۔ یہ وہ کامن سوال ہیں جو پوچھنے ہیں۔ اب اس بات کا جواب دیں تو وہی سارے غم کی بات کو دوبارہ دہرانا ہے۔ اگر جواب نہیں دیں تو اگلا کہتا ہے کہ ہم اتنی دور سے آئے تھے، انتقال پر آئے تھے، ہمیں بات ہی نہیں کی، دو لفظ ہی نہیں کہے۔
تو پہلے تو اس سچویشن پر بھی ذرا بندہ غور کر لے کہ ایسے موقع پر کرنا کیا چاہیے. ظاہر ہے انتقال ہو گیا اور اس کے لواحقین صدمے میں ہیں. اب جو کام بنتا ہے نا آ کر وہ صدمے میں ڈھارس دینے کا بنتا ہے, وہ صبر کی تلقین کرنے کا بنتا ہے, نہ کہ آپ کے صبر کے مراحل شروع کہاں سے ہوئے تھے اس کی تفتیش اور چھان بین کا معاملہ ہے. اگرچہ کوئی اس نیت سے نہ کرتا ہو لیکن ذرا اس کو یوں فیل کریں کہ مجھ پر کوئی مصیبت آئی ہے اور ہر آنے والا بندہ مجھ سے یہی سوال کر رہا ہے, قطع نظر اس کے کہ اسے پتا ہے یا نہیں پتا, وہی بات میں دوہرا کر یہ خود میرے لیے تکلیف کا, اذیت کا باعث ہوتا ہے. رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایسی مصیبت میں بندہ گزرے صبر بھی کرے. وبشر الصابرین نے ارشاد فرمایا, اور ساتھ ایک وہ بات جو بندے کو اور اس کے رب سے جوڑتی ہے, ارشاد فرمایا صابرین ہیں کون, صبر کرنے والے کہلائیں گے کون. ارشاد ہوا الذین اذا اصابتہم مصیبہ, صبر کرنے والے وہ ہیں کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے قالوا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, تو ان کی زبان پر جو کلمات جاری ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. جب بندہ اس طرز عمل کو اختیار کرنے والا ہوتا ہے تو رب العالمین اپنی رحمت اور خاص عنایات کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے. ارشاد ہوا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ, یہ وہ صبر کرنے والے عظیم بندے ہوتے ہیں کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے رحمتیں ہوتی ہیں. سبحان اللہ. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ, یہی کامیاب لوگ ہیں, راہیاب لوگ ہیں, ہدایت یافتہ لوگ ہیں. اگر اسی بات کو سلمان بھائی ایک اور تناظر میں دیکھا جائے جو ہے نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کا, اللہ عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادگان جو ہیں وہ بھی کمسنی کے عالم میں ہی اس دنیا سے چلے گئے. عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے انتقال پر جو طبیعت پر ملال ہوا اس کے آثار چہرہ مبارکہ سے ظاہر ہوئے. صحابہ کرام علیہ مردوان نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمان کرم سے آنسو جاری ہیں اور گویا غمزدہ ہیں, اور یہ کیفیت ہے. تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ تو ہماری مصیبتوں میں ہماری ڈھارس بندھاتے ہیں, یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں. عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آنکھیں رو رہی ہیں, دل غم زدہ ہے, اور ہم زبان سے وہی کہیں گے جس میں رب کی رضا ہے. واہ واہ واہ. یہ وہ ایک ایسا حسین قاعدہ ہے, اور عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سیرت طیبہ میں یہ کر کے دکھایا ہے کہ واویلے مچانا, گریبان چاک کرنا اور یوں سمجھے رانے پیٹنا, چہرے نوچنا, یہ کوئی مصیبت پر صبر کا انداز نہیں ہے. اگر رب العالمین جل وعلا کی طرف سے کوئی معاملہ ہے اور زندگی اور موت ظاہر ہے اسی کے ہاتھ میں ہے, وہ جب تک چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے زندگی عطا فرماتا ہے, جب چاہتا ہے تو اسے دنیا سے جانا ہوتا ہے. بندہ رب کی رضا پر راضی رہے کہ میرے مولا نے یہی مقرر فرمایا تھا, اے اللہ ہم تیری رضا پر راضی ہیں. سلمان بھائی میں آپ کو عرض کروں, میرے ایک بہت قریبی اسلامی بھائی ہیں, ان کی بچی کا ایسا ہی معاملہ ہوا کہ پیدائش کے بعد گھر آگے بالکل ٹھیک تھی, اچانک رات کو اس کی بلیڈنگ شروع ہوئی اور اگلے دن صبح اس کا انتقال ہو گیا. اب وہ بیچارے ایسے اجلت میں رہے, پریشانی میں رہے کہ پہلے تو بچی کو ہاسپٹل لے کر گئے, پھر ہاسپٹل والوں نے جو پروسیس ظاہر ہوتا ہے وہ بھی ایک معاملہ ہوتا ہے کہ اب یہ لے آئیں, جب تک جو ڈاکٹرز کوشش کر رہے ہوتے ہیں جو ان کے بس میں تھی, بہرحال وہ انہوں نے کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ اور ہی بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں. جی ہاں, یہ ایک الگ پوری ایک یوں بولیں کہ ایک موضوع ہے, الگ موضوع ہے. اللہ کی پناہ ہے. بہرحال کوئی مشکل میں ہو اس کی مشکل دور کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ آپ چکی میں اس کو ڈال کے اس کو پیستے رہیں گے اور اس کا جو ہے وہ خون اس کو سکویز کرتے رہیں اور اس کا خون جو ہے یہ نچوڑتے رہیں. ایک تو مریض بیچارہ بیمار ہے اور پھر جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے یہ پھر آگے ایک اور لمبی بات ہوتی ہے. اللہ کی پناہ ہے. ہم اللہ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں. جی خالد بھائی. سلمان بھائی, اسلام بھائی کی طبیعت ماشاءاللہ, امام صاحب ہیں مسجد کے, اور کیا زبردست انداز انہوں نے اپنایا. یعنی یہ سارے رات کو مسجد میں نماز عشاء پڑھائی ہے, صبح فجر پڑھائی ہے, اور یہ سارے معاملات بھی ساتھ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں جو جاری ہیں. جب ڈاکٹر کے ہاسپٹل لے کر گئے بچے کو, تھوڑی دیر میں اس کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد جب انہوں نے انتقال کی خبر دی ہے نا میسج کے ذریعے,
تو انہوں نے اس میسج میں لکھا ہوا تھا کہ رات میری بچی کے ساتھ پرابلم اور اچانک اس کا انتقال ہو گیا، آپ سب گواہ رہیے کہ میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں، کوئی کلمہ شکایت نہیں گاتا جیسے میرے رب کی رضا۔ مطلب میں حیران تھا کہ یہ بندہ اتنے بڑے غم کی خبر بھی دے رہا ہے اور اس کا انداز کیسا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ کریم ہمیں یہ ذوق عطا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو فیصلے ہیں ان پر ہم راضی رہیں۔ صحیح۔ اور یہ ہوتا ہے کہ جب آپ شاکرین میں رہیں اور صابرین میں رہیں، صحبت ایسی ملی ہو کہ لوگ آپ کو تلقین کرنے والے ہوں کہ صبر کرنا ہے اور یہ بتانے والے ہوں کہ صبر کیا ہے۔ الحمدللہ جب دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہوتے ہیں تو یہ بہت سارے مراحل پر ہمیں الحمدللہ دیکھنا ہوتا ہے اور معاملہ ہوتا ہے، کیونکہ زندگی نہ گزر ہی رہی ہے۔ ایسا ہی دعوت اسلامی والے یوں نہیں ہوتا کہ آسمان سے آتے ہیں اور کام ختم ہونے کے بعد واپس آسمانوں کی سیر کو جاتے ہیں، دنیا میں رہنے والے ہیں۔ اور جو ہمارے کور ورک آپ دیکھیں گے نا دعوت اسلامی کا، جو علاقوں میں کام ہو رہا ہے، جو گھر گھر نیکی کی دعوت عام ہو رہی ہے، اس کا ایک بہترین طریقہ ہی خوشی اور غمی میں شرکت کر کے ہو رہا ہے۔ یعنی یہ نیکی کی دعوت عام کرنے کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ لوگوں کے غم بانٹے جائیں۔ اور الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں جب عاشقان رسول کسی کی تعزیت کے لیے پہنچتے ہیں، کسی مریض کی عیادت کے لیے پہنچتے ہیں، تو وہاں واقعی جو الفاظ ہوتے ہیں وہ بھی صبر کی تلقین والے ہوتے ہیں۔ پھر اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ خود کہیں صبر کی تلقین کرنے والے ہوتے ہیں تو چار آپ کو بھی بتا رہے ہوتے ہیں پھر کہ صبر کرنا ہے۔ کسی نے کہا کہ اگر آپ کو کسی معاملے پہ یا کسی دینی مسئلے پر عمل کرنا ہو نا تو اس مسئلے کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیں۔ آپ کی طبیعت میں کیونکہ وہ بار بار کی تکرار اس مسئلے کو آپ کے دل میں جگہ دے چکی ہوگی، ایک وجہ یہ بھی ہوگی، اور دوسرا آپ کا دل یہ کال کرے گا، آپ کا ضمیر آپ کو یہ کہے گا کہ جب آپ سب کو یہ کرنے کا کہہ رہے ہیں تو پھر آپ بھی اس طرف آ جائیے۔ جب بندہ صبر 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 کی تلقین کر رہا ہوگا تو اس پہ مصیبت آئے گی تو اس کا اپنا ذہن بنا ہوا ہوگا کہ اب مجھ پر مصیبت آئی ہے، میں نے کہا تو بہت سے لوگوں کو ہے، آج میری باری ہے، میں کہتا کیا ہوں کرتا کیا ہوں۔ اندر سے خود ایک کال آ رہی ہوگی، ضمیر پکار رہا ہوگا، اور پھر دیکھا یہ جاتا ہے کہ الحمدللہ اگر دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہیں تو اس کے جواب میں لبیک ہی ہوتا ہے۔ صبر کی توفیق مل ہی جاتی ہے، لیکن توفیق ملنے کے لیے اچھوں کا ساتھ ضروری، یہ بہت ضروری۔ درست فرمایا۔ اور مشکل کے بعد آسانی ہے تو غم کے بعد کیا ہے، راحت بھی ہے۔ اور صبر بندہ جو کر رہا ہے وہ جب آگے جو ہے وہ زندگی میں جائے گا، یعنی میدان حشر میں جب جائے گا اور صبر کا جو ثواب جنت میں پائے گا تو پھر یہ کرم دیکھنا تم دیکھنے والا ہوگا۔ تو یہ اہل اللہ کی زندگی میں آپ کو یہ پہلو ملیں گے کہ ان پر اگر کوئی مصیبت بھی آ رہی ہے تو وہ کیا کر رہے ہیں، وہ آگے جو آنے والا ثواب ہے اس پر نظر رکھ رہے ہیں، اور اس سے کیا ہو رہا ہے کہ وہ غم غلط ہو رہا ہے۔ ایک بات ہم یہ آپ نے جو ثواب کی بات ذکر کی اور خالد بھائی نے سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ کا ریفرنس پیش کیا، کتنی مطلب ذوق افزا بات ہے کہ دنیاوی مصیبت اگرچہ ہمارے لیے پہاڑ کی مانند ہو لیکن اس نے ایک دن ختم ہونا ہے اور اس کی ایک لمٹ ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے مومنین سے اور صابرین سے کیسا وعدہ فرمایا ہے اور کس چیز کا وعدہ فرمایا، جنت کا وعدہ فرمایا جو رب تبارک و تعالیٰ کی ابدی نہ ختم ہونے والی نعمتوں کا گھر ہے۔ اور رب تبارک و تعالیٰ کی رضا کسی بندے کے شامل حال ہو جائے تو اس کا دونوں جہان میں بیڑا پار ہوتا ہے۔ تو اب بندہ عارضی اور ختم ہو جانے والی لمیٹڈ مصیبت اور آزمائش پر صبر کرے گا تو اس کا ریوارڈ کیا ہے کہ نہ ختم ہونے والی ان لمیٹڈ جو ہے اس کو نعمت اور برکت عطا کی جائے گی۔ تو بندہ جنت کے احوال پر غور کرے۔ نبی کریم علیہ السلام نے صابرین شاکرین کے جو مقام بیان فرمائے، قرآن مجید میں بھی احادیث میں بھی ہیں، اس پر بندہ غور کرے تو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے اجر کے مقابلے میں انسان اپنی پہاڑ جتنی مصیبت اور مشکل کو بھی ہیج سمجھے گا۔ اچھا، ہم اگر اپنی آزمائش کو، مصیبت کو، تکلیف کو یا جو بھی صورتحال ہو اس کو اپنے اوپر طاری کر لیں، یعنی اس کو اپنے اوپر حاوی اور سوار کر لیں تو اس سے اس مصیبت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اس کو ایک بڑے پیارے انداز میں کسی نے یوں ذکر کیا کہ ایک ٹیچر تھے، وہ کلاس روم میں آئے اور انہوں نے پانی کا ایک گلاس لیا اور بچوں کو، اسٹوڈنٹ سے سوال کیا کہ اگر میں یہ گلاس 2 منٹ اپنے ہاتھ میں تھامے رہوں، پکڑے رکھوں تو کیا ہوگا؟ بچوں نے کہا کہ کوئی خاص معاملہ نہیں ہوگا، 2 منٹ تو انسان کوئی بھی چیز پکڑ سکتا ہے۔ ٹیچر نے دوسرا سوال کیا کہ اگر میں اس گلاس کو 2 گھنٹے پکڑ کر رکھوں تو کیا ہوگا؟
بچوں نے کہا کہ آپ کے بازو تھک جائیں گے، تکلیف ہوگی، 2 گھنٹے مسلسل ایک پوزیشن میں آپ رہیں گے۔ تیسرا سوال استاد نے کیا کہ اگر میں 2 دن، اگرچہ یہ عادتاً اتنا ممکن نہیں ہوتا کہ انسان کنٹینیو ایک ہی کیفیت میں 2 دن گزار دے، بہرحال سوال کیا انہوں نے کہ اگر 2 دن تک میں گلاس کو تھامے رہوں تو پھر کیا ہوگا؟ بچوں نے کہا آپ کا ہاتھ شل ہو جائے گا، سن ہو جائے گا، گویا کہ اس میں ایک آزمائش کا شکار ہو جائے گا۔ اب ٹیچر نے بتایا کہ دیکھیں یہ جو گلاس ہے نا، یہ ہماری مشکلات کی مانند ہے، کہ اگر پھر اس سوال کیا کہ یہ جو 2 منٹ 2 گھنٹے یا 2 دن تک میں گلاس تھامے رہا تو یہ ڈیوریشن کے کم اور زیادہ ہونے سے میرے ہاتھ پر اثر تو آیا کہ 2 منٹ میں کچھ بھی نہیں ہوا، 2 گھنٹے میں بازو تھکا، اور 2 دن میں کیا ہوا؟ شل ہو گیا۔ لیکن ان تینوں مرحلوں اور تینوں ڈیوریشن میں کیا گلاس کا پانی کم یا زیادہ ہوا؟ نہیں۔ بچوں نے کہا نہیں ہوا۔ تو کہا یہ جو گلاس ہے یہ مشکلات کی مانند ہے، تو مشکلات کو ہم اگر سوار کرتے ہیں اپنے ذہن پر تو مزید نقصان بڑھتا ہے، مزید مشکلات کریٹ ہوتی ہیں، وہ جو آئی ہوئی مشکل ہوتی ہے اس میں کوئی کمی نہیں آتی۔ تو رب تبارک و تعالی ہمیں حوصلہ رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ مشکل آنے سے پہلے بات کرنا تو واقعی سلمان بھائی آسان ہوتا ہے، لیکن جب بندے پر بیتتی ہے نا تو بعض اوقات پھر انسان کو ہوش نہیں ہوتا، بعض اوقات رب تبارک و تعالیٰ کی اگر رحمت شامل حال نہ ہو تو پھر انسان اس مشکل کی وجہ سے بھی بہک جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ یعنی ایک قدرتی طور پر تقدیر میں لکھی ہوئی مصیبت آئی، بعض اوقات انسان اس مصیبت کو اپنے اوپر طاری کرنے کی وجہ سے غلط ایٹیٹیوڈ، غلط رویہ اور غلط اس کا آؤٹ پٹ یا اس کا رد عمل ظاہر کرنے کے نتیجے میں اس مشکل کو اپنے لیے خود بڑھاتا ہے۔ ایسا ہی درست فرمایا، بڑی پیاری مثال بھی دی اور بہت خوبصورت گفتگو فرمائی آپ نے، بڑی اچھی بات فرمائی۔ اللہ ہمیں صبر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور جو ایشو جتنا ہے اس کو اتنا ہی رکھنا چاہیے، اور فیس کرنے کے لیے ایشو آپ فیس کرنے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ بندہ اپنے ذہن کو پریپیئر رکھے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یوں بھی ہو سکتا ہے اور وہ بھی ہو سکتا ہے۔ یوں اگر ذہن بنا کے رکھے گا پھر تو اس کے لیے برداشت کرنا کیا ہوگا؟ آسان ہوگا۔ اور اگر کبھی یہ سوچے گا ہی نہیں، کسی مصیبت کو ایزیوم ہی نہیں کرے گا یا امیجن ہی نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہے کہ جب وہ مصیبت آئے گی تو پھر یہ کیا کرے گا؟ یہ پھر اللہ کی پناہ ہی ہے، اللہ عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہونے کی برکت سے مصیبت کے آنے پر جو پہلا کام ہوتا ہے نا، جس طرح شعیب بھائی نے فرمایا تھا کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا، الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت سے پہلا کام دعوت اسلامی والوں کا تو یہی ہوتا ہے کہ پہلے بندہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے، یا اللہ رحمت فرمائے۔ کوئی مریض جیسے بیمار، کوئی شدید بیمار ہو گیا تو سب سے پہلے کیا کریں گے؟ دعا کریں گے، یا اللہ تو شفا عطا فرما، آسانی عطا فرما، راحت عطا فرما۔ تو بہرحال ایک ذہن بھی اپنا بنا کے رکھیں، ایک پریپیئر اپنے آپ کو جو ہے وہ کر کے رکھیں، تو انشاءاللہ الکریم مینٹلی طور پر آپ کو ایک اس سے ایک اسٹرینتھ ملے گی، ایک طاقت ملے گی جو آپ کو ڈارس بنائے گی اور انشاءاللہ مایوسی سے بچائے گی۔ ایک بات یاد رکھیں، جو مصیبت میں یا مشکل میں ہے نا، اس سے نکلنا اس نے خود ہی ہے۔ یہ بڑی ویلڈ اور میری دانش میں ایک درست بات ہے۔ کیا کہیں گے آپ شعیب بھائی؟ بالکل سلمان بھائی، ایسا ہی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مصیبت کے اندر پھنس جاتا ہے تو کوشش کر کے اسی مصیبت سے نکلنا ہے۔ ٹھیک۔ اب ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو ہم واویلا کرتے ہیں، شور مچاتے ہیں، لیکن نکلنے کی کوئی تدبیر نہیں سوچتے، کرتے نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کی جاب چلی گئی، اب وہ جاب تلاش کرنے کے بجائے وہ لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، یار وہ میرے پاس جاب نہیں ہے، میرے پاس نوکری نہیں ہے، میں فارغ ہوں۔ اب اس سے پوچھا جائے آپ کر رہے کیا ہو، آپ نے کتنی کوشش کی؟ یار کوشش تو میں نے کچھ بھی نہیں کی۔ تو ظاہر سی بات ہے جب تک آپ جاب تلاش نہیں کریں گے آپ کو جاب نہیں ملے گی۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں ادھار مانگ رہا ہوں۔ جی، ہوتا بھی یہی ہے۔ یہ دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں تو ادھار ہی مانگ رہا ہوں۔ یہ مصیبت بڑھانے والی بات، جی یہ مصیبت بڑھانے والی بات، بڑھانے والی بات ہے یا نپٹانے والی بات ہے؟ نا ادھار مانگ رہا ہوں تو مانگ کے بھائی جب جاب نہیں کر رہے اور ادھار ہی مانگے جا رہے ہو تو ان دی اینڈ کیا ہونا ہے؟ ابھی تو وقت گزر جائے گا، لیکن جو مصیبت پڑے گی نا، جب یہ تقاضے ہوں گے یا تقاضے بھی ہوں گے ہی، وہ اپنے وقت پر ہوں گے، لیکن جب لوگ نہیں دینے پر آ جائیں گے نا، یہ بار بار مانگنے کی وجہ سے، اس وقت کیا کرو گے؟ پھر احساس ہوتا ہے کہ یار مجھے تو کوئی منہ نہیں لگا رہا۔ پیسے مانگنے کے بجائے کوئی جاب تلاش کریں، یا کوئی کام، چھوٹا کام بھی اگر مل سکتا ہے
تو وہ آپ کر لیں. کیا فرمائیں گے؟ بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ وہ اب ایک اس نے ذہن بنایا ہوا ہے کہ مجھے 60,000 کی نوکری کرنی ہے, صحیح ہے, مجھے 60,000 روپے کما رہے ہیں. صحیح ہے, اب ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات 60,000 روپے کی نوکری نہیں مل رہی ہوتی, 40,000 کی مل رہی ہوتی ہے. ٹھیک. اور وہ 40,000 والی اس لیے نہیں کر رہے جناب کہ مجھے 60,000 والی ہی چاہیے. اب وہ جب آپ کو نوکری مل رہی ہے اور اس وقت ضرورت بھی ہے آپ کی, تو آپ اس چیز کو اختیار کر لیجئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر نظر رکھیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ کیجئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اس معاملے کے اندر مدد فرمائے. اچھا, پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی مصیبت آ جائے, پریشانی آ جائے, تو جو سمجھدار لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فہم دیا ہے, سمجھ دی ہے, ان سے رجوع کریں, ان سے مشورہ کریں اور ان سے مشورہ کرنے کے بعد جو مشکل آپ کو درپیش ہے ان کے آگے رکھیں کہ یہ مشکل مجھے لاحق ہو گئی ہے, یہ مشکل مجھے پیش آ گئی ہے, آپ اس مشکل کو دور کرنے کا کوئی مجھے حل بتا دیجیے. تو وہاں سے بھی آپ کو اچھا مشورہ مل جائے گا اور جو مشورہ ملے اس پر عمل بھی کر لیجئے. بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ مشورے تو 10 جگہ سے لے رہے ہوتے ہیں, ہاں جی, لیکن عمل کسی پر نہیں کر رہے ہوتے ہیں. اور جو 10 جگہ سے مشورہ لے گا نا, ایٹ دا اینڈ وہ کسی بھی عمل نہیں کرے کسی گا. بھی عمل یہ تجربہ شدہ مجرب بات ہے. یہ اب اس بات میں میں نے ایک بات جو ہے وہ کر دی ہے. آپ 4 بندوں سے مشورہ کریں تو کام آپ کا جو ہے نا وہ کچھ بھی نہیں ہوگا. خالی مشوروں پر ہی نہ رہیں, مشورہ لے لیا ہے تو اب اس پر کیا کر لیں, کچھ عمل بھی کر لیں. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. شعیب بھائی یہ فرمائیں, وہ جو آپ ایک بات کہہ رہے تھے کہ انڈیویجول جو بندہ ہے, یعنی جو آدمی ہے, نکلنا بالآخر اسی نے خود ہی ہے, اس پر میں چاہوں گا کچھ آپ مزید گفتگو فرمائیں. مسلمان میں ہوتا ایسا ہے کہ ہم مصیبت میں کسی پھنس جاتے ہیں. صحیح. اب تسلی دینے والا ہمیں تسلی دے رہا ہوتا ہے, لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم اس کیفیت کو تبدیل نہیں کرتے. صحیح ہے. جو ہم پر غم کی کیفیت ہے یا مصیبت کی کیفیت ہم نے اپنے پر طاری کی ہوئی ہے, اس کو تبدیل نہیں کرتے. اب جو تسلی دے رہا ہے وہ آپ کے اندر تسلی کو اتار نہیں سکتا. ٹھیک. اس تسلی کی کیفیت کو آپ کو اپنے اندر خود پیدا کرنا ہوگا. تسلی کوئی شربت نہیں ہے کہ آپ اس کو پانی میں گھول کے بندے کو پلائیں گے اور وہ جو پی لے گا ٹھیک ہو جائے گا. جی. اب اس کیفیت کو آپ نے خود تبدیل کرنا ہے. اس مصیبت کی کیفیت یا پریشانی کی کیفیت سے آپ نے خود نکلنا ہے. صحیح. اب چہرے پر آپ نے پریشانی کے آثار بنائے ہوئے ہیں اور آپ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے جا رہے ہیں اور اپنے آپ کو پریشان ہی دکھا رہے ہیں. تو جب تک کہ اپنے چہرے کے زاویے کو تبدیل نہیں کریں گے, خوشی کا اظہار نہیں لے کر آئیں گے, جب تک کہ اپنے اندر اطمینان پیدا نہیں کریں گے, اس وقت تک کہ آپ کی کیفیت تبدیل نہیں ہوگی. صحیح. تو دوسری بات یہ کہ آپ کسی کا سہارا لینا چاہتے ہیں یا کوئی آپ کو سہارا دینا چاہتا ہے, تو جب تک آپ اس کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے, آپ کو کوئی ہاتھ پکڑا رہا ہے, آپ گر گئے, جب تک کہ اس کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے وہ آپ کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ جب تک کہ اس سہارے کو نہیں لیں گے تو آپ کو سہارا کیسے ملے گا؟ آپ ہاتھ پکڑیں گے, اٹھنا ایٹ دا اینڈ آپ کو خود ہی اٹھنا ہے, آپ نے اس مصیبت سے خود ہی نکلنا ہے. تو آپ جب کوشش کریں گے اٹھنے کی, نکلنے کی, تو پھر آپ اٹھ پائیں گے, سہارا لے پائیں گے. تو اس میں بھی کوشش آپ ہی کی ہوگی. صحیح. اچھا, تیسری بات یہ کہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ یہ جملہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار ہر کوئی سمجھانے والا آ رہا ہے, ہر کوئی سمجھا رہا ہے, ہر کوئی, جیسے ہمارے یہاں جملہ والا تھا, بھاشن دیا چلے آ رہا ہے. تو جب تک کہ آپ خود ہی اپنے آپ کو نہیں سمجھائیں گے تو لاکھ کوئی سمجھانے والا ہو آپ کو سمجھاتا رہے. جیسے ابھی ہم نے گفتگو کی کہ وہ جو قرضیں مانگتے رہتے ہیں لوگوں کے پاس جا کر, وہ اپنے آپ کو سمجھا نہیں رہے ہوتے, اپنے آپ کو بظاہر مطمئن کر رہے ہوتے ہیں میں اس پریشانی سے نکل گیا ہوں. جیسے مثال کے طور پر اس کو کرایہ دینا تھا تو کسی سے آگے قرض لے لیا, اور قرض دینے کے بعد ایک مصیبت سے تو نکل گیا, لیکن وہ دوسری مصیبت کے اندر پھنس گیا کہ اس نے قرض لے لیا ہے. تو جب تک آپ اپنے آپ کو خود نہیں سمجھائیں گے, لاکھ کوئی آپ کو سمجھاتا رہے, لیکن آپ جب اپنے آپ کو نہیں سمجھائیں گے اس وقت تک کہ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے, کامیاب نہیں ہو سکتے. اور دوسرا بندہ ہے وہ بات ہی کر سکتا ہے نا. جی. جیسے میں ہوں, میں تسلی کے لیے چند جملے ہی بول سکتا ہوں, کوئی ایسا تو ہے تسلی کوئی نٹ ہے جس کو میں کس دوں اور جو ہے نا وہ کام جو ہے وہ ہو جائے, ایسا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ کوئی تسلی کوئی سوئچ بھی نہیں ہے کہ اس کو جناب آپ ساکٹ میں لگا دیں تو کام جو ہے وہ ہو جائے. تو یہ جملے ہی ہیں, کہنے والا کہہ رہا ہے, بھاشن ہی دے رہا ہے, وہ بھاشن ہی دے سکتا ہے, اور بھاشن وہ دے رہا ہے. آپ جو کرنے کا کام ہے اس کو, اس پر توجہ دیں کہ وہ بات آپ کے فائدے کی بات کہی جا رہی ہے. جی فائدے کی بات ہے, میری بہتری کی بات ہے, میری بہتری کی بات ہے, مجھے تسلی دینے والی بات ہے, تسلی دینے والی بات ہے, ڈھارس دینے والی بات ہے, ڈھارس دینے والی بات ہے, میرے اخلاق و کردار کو بہتر بنانے والی بات ہے. جی اخلاق و کردار کو
بہتر بنانے والی بات ہے تو بہتر بنا لینا. تسلی دے رہا ہے تسلی لے لینا. یہاں تسلی دینے والوں کو بھی میں ایک بات عرض کرتا چلوں. ہم اس پر مشکل پر اور اس کی ریئیکشن پر ہم جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہیں. بعض اوقات تسلی دینے والے بھی کہتے ہیں بھائی ابھی مسکراؤ, مسکرا کے دکھاؤ, ہنس کے وہاں ذرا ہنس کے وہاں بھائی. سبحان اللہ, آپ نے تو مسکرا کے دکھا دیا خالد بھائی. اللہ برکت دے آپ کو اور اللہ آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے. ادھک اللہ سنت. بعض اوقات بندہ تسلی کے لیول میں آ جاتا ہے لیکن وہ مسکراہٹ کے لیول پر وہ نہیں جاتا. یعنی غم کی کیفیت مندمل ہو جاتی ہے, یا یوں بولیں غم کی کیفیت ہلکی ہو جاتی ہے. لیکن اب آپ بولیں کہ وہ خوشی ہو جائے تو یوں نہیں ہوتا. اللہ ہم سب کو عافیت اور سلامتی عطا فرمائے. بڑی پیاری بات کہی شعیب بھائی نے. اصل کام جو ہے وہ انڈیویجول جو اس پرابلم میں ہے, مشکل میں ہے, اسی کا ہے کہ اس کو اس مشکل سے باہر آنا ہے. وہ نہیں آنا چاہے, آپ کو جو مرضی کو کرتا رہے, مطلب کچھ بھی نہیں ہو سکتا. خود ہی اٹھنا پڑے گا, خود ہی کرنا پڑے گا, اور آپ کو سہارا مل رہا ہے. آپشنز کا یوٹیلائزیشن کس نے کرنا ہے؟ آپشن موجود ہے, یہ بھی 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 ہے. یوٹیلائزیشن کون کرے گا؟ وہ کسی انڈیویجول کو ہی کرنا ہے, وہ مجھے ہی کرنا. میں بولوں جی یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, نہیں ابھی کچھ بھی نہیں. اس پہ آپ پانی پھیر دیں سب کے اوپر, کیا کچھ بھی نہیں, جہاں تھے وہیں کے وہیں رہیں گے. یہ آپ تو بیٹھے باتیں کر رہے ہیں. بات کر رہا ہے, فائدے کی بات کر رہا ہے, جی ہاں. قرآن و سنت کے مطابق بات کر رہا ہے, جی ہاں. نبی پاک کی سیرت کے مطابق بات کر رہا ہے, جی ہاں. اخلاق و کردار کی بہتری کے لیے بات کر رہا ہے, جی ہاں. آپ کی کریکٹر بلڈنگ کی, آپ کی جو ہے وہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی بات کر رہا ہے, جی ہاں. لے لیں اس کو. اللہ ہم سب کو عافیت اور سلامتی عطا فرمائے. اور مشکلوں کے اندر بیٹھے رہنے کی بجائے مشکلوں کے ساتھ ہی یاد رکھیے زندگی گزرتی ہے, تھوڑا اس کے ساتھ ساتھ چلنا پڑتا ہے, اور پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مشکل پیچھے رہ جاتی ہے اور خوشی بننے کا استقبال کر کے اس کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہے. اللہ ہمیں مشکلوں سے بچائے. اللہ تعالی ہمیں عافیتیں اور سلامتیاں عطا فرمائے اور برکتیں راحتیں اللہ ہماری زندگی کا حصہ بنائے. آمین. جی راشد بھائی آپ کچھ فرما رہے تھے. جی سلمان بھائی, یہاں یہ بات بھی میں ذکر کروں گا کہ جس چیز کو انسان مشکل سمجھ رہا ہے یا آزمائش سمجھ رہا ہے, آیا واقعتاً وہ حقیقت میں بھی مشکل اور آزمائش ہے, یا یہ کوئی اور شے ہے جس کو انسان اپنے اوپر مشکل بنا کر اس کو اپنے اوپر طاری کیا ہوا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے مسبب الاسباب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب کا معاذ اللہ محتاج نہیں ہے. بغیر سبب کے بھی رب تبارک و تعالیٰ اس کائنات کا نظام چلا سکتا ہے, لیکن اس کی قدرت کو یہ منظور ہے کہ یہ عالم اسباب ہو, اور یہاں جو کچھ بھی کسی کو ملتا ہے نارملی یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی سبب کے تحت ہوتا ہے. تو بعض اوقات کسی بہت بڑی منزل تک پہنچنے کے لیے, بہت بڑی کامیابی کو پانے کے لیے, بہت بڑی اچیومنٹ کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو کچھ مراحل طے کرنے ہوتے ہیں, اور یہ ایک دنیاوی زندگی اور دنیاوی نظام کا تقاضا ہوتا ہے کہ جب تک ان اسباب کو, ان مراحل کو, ان اسٹیپس کو بندہ طے نہیں کرتا, اس وقت تک وہ اپنی منزل تک نہیں پہنچتا. تو بعض اوقات ان اسٹیپس کو طے کرنا, ان مراحل کو گویا کہ طے کرنا اور ان اسباب کو اختیار کرنا, لوگ اس کو ہی مشقت سمجھ لیتے ہیں. تو اگر منزل بڑی ہے تو یہ مطلب ذہن بنانا چاہیے کہ نام بڑا لینا ہے, منزل بڑی پانی ہے, تو اس کے لیے کام بھی بڑا کرنا ہوگا, کوشش بھی کرنی ہوگی. تو پہلے انسان اس چیز کا بھی گویا کہ ایک حساب لگائے, اندازہ لگائے اور تعین کرے کہ جس کو میں مشکل سمجھ رہا ہوں یہ مشکل ہے بھی, یا یہ اس منزل تک پہنچنے کا قدرتی طور پر رستہ ہے اور تقاضا ہے. صحیح. انہی راستوں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ. اللہ اکبر. ایران شورا نے ایک پروگرام میں یہ شعر سنایا تھا, انہی راستوں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ, میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بہرحال بعض اوقات ہوتا ہے وہ مشقت جسے ہم فیل کر رہے ہوتے ہیں. راشد میں نے بڑی پیاری بات کہی. تو جیسے ڈیوٹی ہے, نوکری ہے, بزنس ہے, دکان کھولنی ہے, کاروبار کرنا ہے, بیٹھنا ہے, سر کھپائی کرنی ہے, لین دین ہے, ساری چیزیں ہیں, لیکن اس کے بعد جو ریوارڈ ملتا ہے نا, تو ایک دفعہ بندے کو مزہ آ جاتا ہے. یعنی سیلری پرسن بندے کے اکاؤنٹ میں جب پیسے آتے ہیں نا, سیلری اس کے اکاؤنٹ میں آتی ہے یا اس کے ہاتھ میں آتی ہے, تو بندے کی ایک دفعہ عید ہی ہو جاتی ہے. ایک دفعہ نا,
مختصر صحیح لیکن عید تو ہے۔ مختصر صحیح لیکن کچھ لمحے ہوتے ہیں عید کے بس. ٹھیک ہے جی. اللہ ہم سب کو عافیت اور سلامتی جو ہے وہ عطا فرمائے. اور یاد رکھیں مدنی چینل کے ناظرین، راشد بھائی نے بڑی زبردست بات کہی ہے. کسی بھی کام کو کرنے کے لیے جو اس کا طریقہ ہے، جو اس کا وے ہے نا، اس کو مصیبت سمجھ کے آپ کریں گے تو آپ پریشان ہو جائیں گے. دیکھیں کرنا تو ہے ہی ہے لیکن پریشان ہوتے رہیں گے. یہ نہ کریں. جو اس کے لیے ایک پروسیس ہے، جو اس میں سے آپ کو گزرنا ہے تو اس میں سے آپ گزریں. جیسے مدینہ شریف جانا ہے، اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. خالد بھائی، تو بورڈنگ کی لائن میں لگنا ہی پڑے لگ کے جانا ہے. بورڈنگ کی لائن کے بعد پھر آپ کو جو ہے وہ چل کر جو ہے وہ لاؤنج میں جانا ہے. جیسے ہم کراچی کی بات کریں، کراچی ایئرپورٹ کی، راشد بھائی پہلے بورڈنگ کی لائن میں آپ لگیں گے، آپ کی بورڈنگ ہوگی. بورڈنگ ہونے کے بعد پھر آپ چلتے چلتے امیگریشن کاؤنٹر پر جائیں گے. آپ کی امیگریشن ہوگی، آپ کے اس کے اوپر پاسپورٹ پر ایگزٹ کی مور جو ہے وہ لگے گی. وہ لگنے کے بعد پھر آپ آگے جائیں گے تو وہ امیگریشن جو آفیسرز ہوتے ہیں وہ آپ کو دوبارہ ایک دفعہ آپ کا پاسپورٹ جو ہے وہ اس کو دیکھتے ہیں، مہر وغیرہ جو بھی ان کا وہ ڈیکورم ہے اس کو چیک کرتے ہیں. وہ کرنے کے بعد پھر آپ آگے جو ہے وہ چلتے چلتے، یعنی ایک راہداری ہے یہاں کراچی میں جس میں آپ کو چلتے چلتے آگے جانا پڑے گا. آگے اینٹی نارکوٹکس ہیں، وہ کھڑے ہیں، ان کو آپ کو اپنی جو ہے تلاشی وغیرہ دینی ہے. یہ دیکھیں یہ کیا ہیں، یہ مرحلے ہیں. لوگ تصور مدینہ کرتے ہیں، آپ تصور سفر مدینہ کر رہے ہیں. اللہ سبحان اللہ اللہ نصیب فرمائے، اللہ نصیب کرے. اور اللہ اس تصور کی برکت سے سفر بھی نصیب کرے. آمین آمین. یہ پروگرام بھی ایک تیاری ہے، سفر مدینہ کی تیاری ہے. سبحان اللہ، اللہ برکت عطا فرمائے. تو یہ کیا ہے، یہ سارا ایک پروسیس ہے. ہاں. اچھا پھر آپ لاؤنج میں جا کے اب آپ بیٹھے ہیں. لاؤنج میں جا کے بیٹھنے کے پھر دو طریقے ہیں. تو یہ ہے کہ لاؤنج دیکھتے رہیں کیا کیا ہیں، یا دکانیں جا کے دیکھیں. اور ایک یہ ہے کہ تسبیح ہاتھ میں ہو اور حضور کی یاد میں بندہ گم ہے، دروشی پڑھ رہا ہے اور یہ سوچ رہا ہے کہ کہاں میں اور کہاں میری ہستی اور کہاں یہ راہ مدینہ اور کہاں یہ سفر مکہ و مدینہ. سبحان اللہ. ہے جی، احرام اگر باندھا ہوا ہے، سبحان اللہ اللہ اکبر. خالد بھائی بندہ یہ خیال کرے کہ کیا میری اوقات ہے اور کیا اللہ پاک کی یہ کرم نوازی ہے کہ بندہ مالک تصور جمائے کے پلانا شربت دیدار ساقی، ہاں ہاں فقط یہ عرض لے کر آ رہا ہوں. اللہ 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 ذوق کے ساتھ اور لب پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتیں ہوں، درود و سلام کی صدائیں ہوں. پھر ایسے انتظار کرے تو اس انتظار کا اور مزہ ہے، اس میں اور لذت آئے گی. اور سوچے کہ ہر گزرتا لمحہ مجھے میری منزل مدینہ شریف کی طرف نیچے چلے جا رہا ہے، اللہ اللہ قریب اللہ کرتا چلا جائے. سبحان اللہ. واہ راشد بھائی، واہ خالد بھائی، کیا پیاری بات کہی آپ نے. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. تو یہ سارا پروسیس ہے. اچھا اس کے بعد پھر اعلان ہوگا، یہ آ جائیں گیٹ نمبر فلاں پر آ جائیں. غالباً گیٹ نمبر 32 بھی ہے یہاں پر، مجھے یاد نہیں پڑ رہا. بارہ یہ ہے 32 گیٹ، مجھے یاد پڑ رہا ہے. یا تو یہ مدینہ شریف ایئرپورٹ پہ ہے 32، نہیں 127 ہے، 127 نمبر جس سے اس دفعہ ایگزٹ ہمارا ہوا تھا وہ 127 تھا. بہرحال یہ سارا کیا ہے، پھر آپ جہاز میں جا کے بیٹھیں گے. ٹھیک ہے، تو آپ یہ سارا کیا ہو رہا پروسیس. پھر جہاز اڑے گا، سفر ہے، بیچ میں ہو سکتا ہے کہیں گڑگڑاہٹ بھی جہاز میں آئے اور ہل جل بھی ہو. کبھی ایسے ہوا ہے آپ کے ساتھ سفر میں کہ آپ سفر کر رہے ہیں جہاز میں اور جہاز نے ہلنا جلنا شروع کر دیا؟ اب تک تو ایک ہی الحمدللہ سفر ہوا ہے، اللہ مزید عطا فرمائے. آمین. تو ابتدا میں ہوا تھا اور فرسٹ میرا پہلا تجربہ تھا، تو تھوڑی سی جہاز میں بھی گھڑگھڑاہٹ ہوئی تھی اور دل میں بھی ہوئی تھی. دل میں ہلچل ہوئی. پھر الحمدللہ وہ ایڈجسٹ کر لیا. کیا سوچا آپ نے ویسے؟ اللہ اکبر. ایک عجیب فیل ہو رہا تھا، لیکن چونکہ آپ کلمہ شریف پڑھ رہے تھے یا یہ سوچ رہے تھے اب یہ جانے والا ہے یا یہ لے جانے والا ہے؟ کیا اصل میں جو سمت اور سفر تھی نا، تو گویا کہ دل بے خوف تھا، لیکن وہ چونکہ زندگی کا ایک پہلا ایکسپیرینس تھا تو اس لیے ایک عجیب فیل ہوتا ہے بعض اوقات انسان کو. احمد رضا بھائی، آپ نے بھی انٹرنیشنل ٹریول بھی کی ہیں، آپ نے کبھی کوئی ہوا ہے جہاز میں جیسے آپ سفر کر رہے ہیں اور جہاز جو ہے یہ الحمدللہ میرے ساتھ کبھی نہیں ہوا؟ چلے سبحان اللہ کرے ہو بھی نہ. سبحان اللہ. شعیب بھائی میرے ساتھ ہوا ہی. ہوا کیا ہوا، ذرا کچھ بتائیں نا. جب جہاز مدینے سے واپسی تھی، وہ جہاز جب اڑا، اڑتے ہی جو ہے نا وہ گڑ 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 کر کے اس کے اندر سے آوازیں آنا شروع ہوئی اور بہت بری طریقے سے ہلنے لگ گیا. صحیح. تو آس پاس کے میرے برابر میں ایک شخص بیٹھا تھا، مجھ سے کہنا یہ کیا ہو رہا ہے.
میں نے کلمہ شریف پڑھنے کا وقت ہے، کلمہ شریف اللہ اکبر، اللہ اکبر. جس طرح کی کیفیت ہے صحیح. ابھی کلمہ پڑھے بس. تو پھر وہ پھر آس پاس جو بیٹھے تھے سب کلمہ شریف پڑھنے شروع ہوئے. پھر تھوڑی دیر بعد اپنی ٹھیک ہو. معمول کے مطابق چلنے لگ گیا تھا. صحیح صحیح صحیح. چلے یہ بار وہ ایک یادگار سفر ہے. جی وہ یادگار سفر ہے بہت. یادگار سب نہیں. ویسے یادگار مدینے کا تو یادگار ہی ہوتا ہے سفر جو بھی ہے. مدینے کا جو بھی سفر ہے وہ یادگار ہی ہے الحمدللہ. لیکن اس نے اور یادگار کر دیا. اب میں یہاں حضرت امیر خسرو کا اللہ اللہ. فارسی مصرع عرض کروں. این بساط عید دیدن روے تو مشکل جو آ رہی ہے سو آ رہی ہے، ہاں ہاں. لیکن خوشی اس بات کی ہے کہ بالآخر جو ہے وہ مکہ شریف میں پہنچیں گے، کعبہ شریف کی زیارت اللہ کریں گے، اللہ. حضور کے دربار میں جائیں گے، درود و سلام وہاں پر پیش کریں گے. تو یہ ہے راہ مدینہ کا تو ہر کانٹا بھی پھول ہے، دیوانہ با شعور ہے جانا ضرور ہے، گرمی ہے تپ ہے درد ہے سفر کی ہے نا شکر یہ تو دیکھ عظیمت کدھر کی ہے. تو یہ جو بھی ہے یہ سفر کے تقاضے ہیں، سفر کی مشقتیں ہیں جی. اس پر امیر سنت کا ایک شعر ہے. یہ سفر کی مشقتیں جو ہے نا، اس پر امیر سنت کا ایک شعر ہے، اور وہ شعر میں آپ کو سناتا ہوں. یہ دعوت اسلامی نے ایک اپلیکیشن دی ہے جی، نعت کلیکشن اپلیکیشن. نعت کلیکشن نام ہے جی اس کا، اور اس میں جو ہے نا یہ امیر سنت کے کلام بھی ہیں، اعلیٰ حضرت کے بھی ہیں، صوفی جمیل الرحمن رضوی صاحب کا بھی دیوان ہے اس کے اندر، سرکار مفتی اعظم ہند کا بھی ہے، دیوان سالک بھی ہے، حضرت حامد رضا خان کا بھی ہے. تو امیر سنت نے کیا لکھا ہے شعر، وہ آ گیا. فرماتے ہیں جو راہ طیبہ کی ہیں ڈراتی صعوبتیں. اللہ. صعوبت کہتے ہیں مشکل کو، جمع ہے صعوبت کہتے ہیں مشکل کو، صعوبتیں کہہ لیں. کیا ہے صعوبت کی جمع ہے صعوبتیں، مشکلیں. فرماتے ہیں جو راہ طیبہ کی ہیں ڈراتی صعوبتیں، یہ نفس کا فطور ہے جانا ضرور ہے. نفس کا فطور ہے، نفس ڈرا رہا ہے وہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، کیا ہوگا جو بھی ہوگا یہ نفس کا فطور ہے. بہرحال بات کیا ہے، اپنی جو رٹ حضور ہے جانا ضرور ہے انشاءاللہ. قربان جاؤں. یہ میری سنت کا جو کلام ہے نا، اللہ اکبر سبحان اللہ، یہ لاجواب کلام ہے. اور اس میں جو میری سنت کی ایک دیوان کی ہے، مدینہ شریف سے جو محبت ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے. میٹھا مدینہ دور ہے جانا ضرور ہے، جانا ہمیں ضرور ہے جانا ضرور ہے. ہوتا ہے سخت امتحان الفت کی راہ ہمیں، آتا مگر سرور ہے. بات آخر میں وہی ہے کہ جانا ضرور ہے. عشق رسول دیکھیے حبشی بلال کا، زخموں سے چور چور ہے، جانا ضرور ہے. پرخار راہ پاؤں میں چھالے بھی پڑ گئے. پرخار یعنی کانٹے ہیں جگہ جگہ پر. پرخار راہ پاؤں میں چھالے بھی پڑ گئے، اس میں بھی ایک سرور ہے، جانا ضرور ہے. سبحان اللہ. آخر میں امیر سنت نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں اتار قافلہ تو گیا تم بھی اٹھ چلو. اتار قافلہ تو گیا تم بھی اٹھ چلو، منزل اگرچہ دور ہے جانا ضرور ہے. واہ واہ سبحان اللہ. وہ بات راشد بھائی کیا خوبصورت نقطہ آپ نے لیا ہے، اور آپ کا یہ پوائنٹ ہمیں ماشاءاللہ کہاں کہاں سے لے جاتا ہوا، مدینے پہ جو ہے وہ مکہ مدینے میں گھماتا ہوا واپس جو ہے وہ اسٹوڈیو میں لا رہا ہے. اللہ کریم جو ہے وہ حاضری مکہ مدینہ نصیب فرمائے. ناظرین کی خود دیتے ہیں، پھر انشاءاللہ مزید آگے بڑھتے ہیں. جی سلمان بھائی، زندگی کی مشکلات کا آسان حل بتائیے، اور مشکلات پر صبر کیسے کریں؟ آسان حل تو نہیں ہے، مشکل کا حل کرنا یہ بھی ایک کام ہے. بھارت آسان ہے کہ نہیں ہے یہ ایک دوسری بات ہے. یاد رکھیے مشکل کو مشکل اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ آسان نہیں ہوتی. تو اس کا ایک بہترین حل یہ ہے جو شعیب بھائی نے کہا ہے، اور 100 باتوں کی ایک بات ہے، رجوع اللہ. مشکل دور کون کرے گا؟ اللہ. بیماری دور کون کرے گا؟ اللہ. رزق کون دے گا؟ اللہ. میرے دل کی تمنا ہے وہ کون پوری کرے گا؟ اللہ. تو میرا بھی کیا ہونا چاہیے؟ رجوع اللہ. سلمان بھائی دیکھیں کتنا بڑا سہارا ہے. اللہ اکبر. اب رب کی بارگاہ میں بندہ حاضر تو ہو، اس سے مدد تو طلب کرے. اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہا ہے یا اللہ میں مغلوب ہو گیا ہوں، میں پریشان ہو گیا ہوں، میں پھنس گیا ہوں، ہاں جی، بس تو مجھے اس مشکل سے نکال دے. سبحان اللہ. کتنی پیاری بات ہے.
بس اسی پر بندہ غور کر لینا جی۔ تو کامیاب ہو جائے انشاءاللہ۔ کام پھنس گئے ہونا جی، ہو کے نہیں دے رہے۔ آسان اور لاجواب وظیفہ، راشد بھائی، آسان اور لاجواب وظیفہ، اور زبان پر بھی بڑا ہلکا ہے۔ امیر سنت نے عطا فرمایا ہے شجرہ عالیہ قادریہ طاریہ کے اندر، اللہ ربی لا شریک لہ، اللہ ربی لا شریک لہ۔ ایک یہ ہے، اور ایک اور بھی لکھا ہے اسی کے ساتھ ہی، تھوڑا آگے کر کے لکھا ہے اس کو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ 450 دفعہ اس کو پڑھ لیں، ٹھیک، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ میں تو جب یہ پڑھتا ہوں نا خالد بھائی، ایک دفعہ ایسے مزہ جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ واہ، یہ مصیبت کیا شے ہے؟ یہ ساتھ میں میرا ایڈیشن ہے، اللہ عافیت عطا فرمائے۔ تو اللہ کو یاد کریں گے تو انشاءاللہ خیر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جی کون؟ خالد بھائی سے سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کی روشنی میں مشکل کے بعد آسانی کا مفہوم ہمیں سمجھا دیے، جزاکم اللہ خیرہ۔ جی، قرآن مجید رب العالمین کی آیات بینات یہی ارشاد فرماتی ہیں، جیسے آپ نے ابتدا میں بھی یہ آیت کریمہ پڑھی تھی، اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ایک مشکل کے بعد دو آسانی کا مفہوم بھی بیان کیا ہے علماء نے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ رب العالمین جل وعلا نے ایک گویا قاعدہ بنایا ہوا ہے کہ مشکل آئے گی تو اس کے بعد آسانی بھی آئے گی۔ دن جو ہیں وہ گزر جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام علیہ السلام کے تذکرے قرآن مجید میں بیان فرمائے، اور جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، کیسی سخت مشکل تھی کہ جب نار نمرود میں آپ کو ڈالا گیا، لیکن کیسی فرحت بخش راحت ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے یا نار کونی بردًا وسلاما علی ابراہیم۔ وہ کیسا سخت وقت تھا کہ جب حضرت یونس علیہ السلام بطن ماہی میں تھے، مچھلی کے پیٹ میں تھے، اور اس کے بعد جب آیت کریمہ جس کو ہم کہتے ہیں، ویسے تو قرآن مجید کی ہر آیت کریمہ ہے، لیکن جب رب العالمین جل وعلا کی طرف لو لگاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم۔ تو ہم نے اس کی پکار کا اسے جواب بھی دیا، اس کی پکار کو قبول بھی کر لیا، اور پھر اس کو غم سے نجات بھی عطا فرمائی۔ اسی طرح مختلف چیزیں ہیں رب العالمین جل وعلا نے انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام پر جو مصائب آئے، جسمانی طور پر حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں موجود ہے، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں انہوں نے اپنا معاملہ عرض کر دیا کہ میرے مولا یہ پریشانی ہے اور شیطان نے مجھے چھو لیا ہے اور آزمائش تیرے سامنے ہے۔ رب العالمین کی بارگاہ میں فریاد کی تو رب العالمین جل وعلا نے حل ارشاد فرما دیا، اور ارشاد ہوا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب۔ مشکل آئی ہے تو اب جو پریشانی سے، اس مشکل سے نجات ہے نا، وہ تمہارے عمل میں پوشیدہ ہے۔ آپ دیکھیں مشکل آئی ہے، اور مشکل کے بعد جناب ایوب علیہ السلام کو اللہ کریم کی یاد آئی ہے، اور پھر وہاں سے دیکھیں کیسی امداد آئی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ مشکل آئی ہے، حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں لو لگائی ہے، اور اب جو جواب ہے وہ فرمایا کہ ایک شاعر نے مصرع کہا ہے کہ جنت تیری پنہا ہے تیرے خون جگر میں، اپنی کوشش کر لیجیے، ارشاد فرمایا ارکض برجلک، اپنے پیر کو آپ نے زمین پر رگڑنا ہے، ھذا مغتسل بارد وشراب۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے ٹھوکر لگائی ہے اور پانی کا چشمہ جاری ہوا ہے، اسی سے نہانے کا حکم ہوا، اسی کو پینے کا حکم ہوا، اللہ رب العالمین نے شفا عطا فرما دی۔ دیکھیں خالق اسباب وہی ہے، مسبب الاسباب وہی ہے۔ پرابلم ہمارے یہاں یہ ہوتی ہے، خالق اسباب نے اسباب پیدا کر رکھے ہیں، جو بندہ ہے وہ اسباب کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا، تو لہذا مشکل کھڑی ہی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لو لگائیں، کہا جاتا ہے نظر آ جائے جس کو منزل مقصود کا رستہ، رہے پھر بھی وہ زنجیرے تامل میں ہی پا بستہ، یہی تو صبح ناکامی ہے، یہ شام غریبی ہے،
کسی کے آسرے پر بیٹھے رہنا بدنصیبی ہے. آسرے پر نہ رہے بندہ بلکہ اب تھوڑا کام بھی کر لے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لو لگا لی, فریاد کر لی, جو کام تمہارا تھا وہ ہو گیا ہے. اب ایک کام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اسباب پیدا کیے ہیں انہیں بھی اختیار کیا جائے. مرحبا, ماشاءاللہ. اور آسرا دینے والوں کو بھی چاہیے کہ ذرا مہربانی کر کے آسرا دیں, ہلکا ہاتھ رکھے. ہلکا ہاتھ رکھیے. بعض آسرا جو وہ دے دیتے ہیں, بعد میں کال ریسیو کرنا تو بڑی بات, جواب بھی نہیں دیتے میسج کا. بس جی, راشد بھائی نے بات ختم کر دی ہے, آگے چلتے ہیں. کلام کی فرمائش ہے کہ مجھے یہ والا کلام سنا دیں. مدینے سے بلاوا آ رہا ہے. مدینے سے بلاوا آ رہا ہے. جی, میرا نعت خواہ اسلامی بھائی سے فرمائش یہ ہے کہ مجھے کلام سنا دیجئے. حضور آ رہے ہیں. حضور آ رہے ہیں, سرور آ رہے ہیں. سبحان اللہ, مرحبا. جی, آپ سے عرض ہے کہ آپ یہ والا کلام سنائیں. غم ہو گئے بے شمار آقا. چلے آگے چلتے ہیں. جی, اعلیٰ حضرت کا کوئی کلام سنا دیجیے. مرحبا, ماشاء اللہ. جی احمد رضا بھائی, آپ بھی ماشاءاللہ کلام میں تو آپ کو کیا مہارت حاصل ہے اشعار پہ, اور وہ تو ناظرین نے ماشاءاللہ ذوق نات پروگرام میں دیکھا ہی ہے. یہ الگ بات ہے, آگے بڑھ جانا پیچھے رہ جانا وہ ایک دوسری بات ہے, لیکن ماشاءاللہ احمد رضا بھائی وہ اشعار پر گرفت بھرپور ہے ماشاءاللہ. اپنی ٹیم کے کیپٹن لیڈر آپ ہی تھے؟ محمود بھائی تھے. محمود بھائی تو پھر محمود بھائی ہیں. پچھلی دفعہ کا نام پڑھا تھا محمود بھائی نے. اللہ پاک نے کرم کمائے تھے ہر پاسے تو ماں پہ گئی ہیں. اس دفعہ محمود بھائی نے ماشاءاللہ کلام پڑھا ہے طیبہ کا چاند آیا, اور بڑا لاجواب کلام پڑھا ہے ماشاءاللہ, اللہ برکت. جی احمد رضا بھائی کچھ کلام سنائیں. بے شمار آقا غم ہو گئے, بے شمار آقا بندہ تیرے نثار آقا بندہ تیرے نثار آقا بگڑا
سے نوید خوشمالی ہے گنہگاروں کو حاطف سے نوید خوشمالی ہے گنہگاروں کو حاطف سے نوید خوشمالی ہے مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سوالی ہے مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سوالی ہے قضا حق ہے مگر اس شوق کا اللہ والی ہے قضا حق ہے مگر اس شوق کا اللہ والی ہے جو ان کی راہ میں جائے وہ جائے اللہ والی ہے جو ان کی راہ میں جائے وہ جائے اللہ والی ہے میں ایک محتاج بے وقت گدا تیرے سگے در کا میں محتاج بے وقت گدا تیرے سگے در کا تیری سرکار والا ہے تیری سرکار والا ہے تیرا دربار عالی ہے تیری سرکار والا ہے تیرا دربار عالی ہے رضا قسمت کی کھل جائے جو گیلا سے خطاب آئے رضا قسمت کی کھل جائے جو گیلا سے خطاب آئے کہ تو ادنا سگے درگاہ ہے خدا میں معالی ہے کہ تو ادنا سگے درگاہ ہے خدا میں معالی ہے مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سوالی ہے نور سے اپنے نور سے اپنے سرور عالم نور سے اپنے سرور عالم دنیا جگمگانے آئے دنیا جگمگانے آئے دنیا جگمگانے آئے غم کے مارو غم کے مارو دکھیاروں کو غم کے مارو دکھیاروں کو سینے سے لگانے لگائے دنیا جگمگانے آئے دنیا جگمگانے آئے نور نگاہ ہے انبیاء نور نگاہ ہے انبیاء میرے حضور آ گئے شان و نشان کبریا شان و نشان کبریا شان و نشان کبریا میرے حضور آ گئے نور سے اپنے نور سے اپنے سرور عالم نور سے اپنے سرور عالم دنیا جگمگانے آئے دنیا جگمگانے آئے دنیا جگمگانے آئے بکھرا ہوا
بکھرا ہوا غیروں میں گل پھیلی ہوئی گیبوں میں گل بن کے بہارے سرور عالم دنیا جگمگانے آئے دنیا جگمگانے آئے دنیا جگمگانے آئے دنیا جگمگانے. ماشاءاللہ، اللہ برکت دے احمد رضا بھائی آپ کو. اور مدنی چینل کے ناظرین، غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی ایک منقبت ہے، آئیے آپ کو سنائے دیتے ہیں. اے شاہ جیلان، اے میر میران، نظر کرم خدا را، پیروں کے پیر نظر کرم خدا را، روشن ضمیر نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا خالق صبر دو، میرا خالق صبر دو، میں فقیر ہوں تمہارا، نظر کرم خدا را. اے شاہ جیرا، اے میر میرا، نظر کرم خدا را، اے پیر پیرا، نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را. مولا علی کا صدقہ، دادا پیا کا صدقہ، گنجے شکر کا صدقہ، احمد رضا کا صدقہ، نوری ضیا کا صدقہ، مرشد پیا کا صدقہ، میری لاج رکھ لو یا غوث، میری لاج رکھ لو یا غوث، میں مرید ہوں تمہارا، نظر کرم خدا را. پیرا را، اے شاہ جیلان، نظر کرم خدا را، اے میر میرا، نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را. یہ عطا دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے، یہ عطا دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے، وہی آ گئے مدد کو، وہی آ گئے مدد کو، میں نے جب جہاں پکارا، نظر کرم خدا را. اے پیروں کے پیر، نظر کرم خدا را، روشن ضمیر نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را.
माशाअल्लाह। मुश्किल आ गई है तो आसानी कैसे मिलेगी? अल्लाह को याद करें, जिक्रुल्लाह करें। मुश्किल आ गई है, आसानी कैसे मिलेगी? दुरूद पाक पढ़ें। मुश्किल आ गई है, आसानी कैसे मिलेगी? कुरान पाक पढ़ें। मुश्किल आ गई है, आसानी कैसे मिलेगी? सलातुल हाजात पढ़ें। मुश्किल आ गई है, आसानी कैसे मिलेगी? किसी की मुश्किल दूर कर दें। नबी अकरम मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने बशारत दी है कि जो मेरे किसी परेशान हाल उम्मती की परेशानी को दूर करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुनिया और आखिरत की मुश्किलों को दूर फरमाएगा। ना सिर्फ दुनिया का बल्कि आखिरत का भी इरशाद फरमाया। तो किसी की मुश्किल दूर करें। आप किसी की छोटी परेशानी दूर करेंगे, अल्लाह ताला आपकी बड़ी परेशानी को जो है वो दूर फरमा देगा। तो मुश्किल के बाद क्या है? आसानी है। और आसानी कैसे आएगी, उसका तरीकाकार क्या है, वो हम आपको बता रहे हैं। पानी है ना, खारा पानी होता है, लेकिन जब ये आरओ प्लांट में से गुजरता है तो फिर वो क्या हो जाता है? मीठा पानी बन जाता है। ठीक है, तो ये मुश्किल आई है, तो इसको, इस फ्रेज को भी अल्लाह की रिजा वाले काम करते हुए इस फ्रेज को गुजारे तो अल्लाह करीम फिर क्या करेगा? अपनी रहमत से इसको, इस मुश्किल को दूर फरमाएगा और राहत और आसानी अता फरमाएगा। सलमान भाई, यहाँ आपने कुछ इबादत का जिक्र फरमाया ना, एक जहन में तसव्वुर आएगा कि मुश्किल आई है और आप फरमा रहे हैं कि कुरान मजीद की तिलावत और ये वो उसकी बरकतें हैं, लेकिन उस मुश्किल से छुटकारे का ये कैसे ज़ाहिरी तौर पर हल बनेगा? तो हम नबी करीम अलैहिस्सलाम की सीरत तय्यबा देखते हैं, हमें वहाँ से यही तालीमात मिलती हैं। एक तो दुनियावी असबाब को इख्तियार करना है, लेकिन उस असबाब में भी गोया कि जान पड़ेगी जब रब तबारक व तआला की तरफ रुजू करेंगे, उसके आगे हम सर झुकाएंगे। प्यारे आका अलैहिस्सलाम की सीरत तय्यबा में उलमा किराम ने ये वाज़े तौर पर जिक्र किया कि जब आप अलैहिस्सलाम को कोई अजीम मामला दरपेश होता तो आप अलैहिस्सलाम नमाज की तरफ मुतवज्जे होते। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने नमाज के हवाले से बड़ी खूबसूरत बात जिक्र फरमाई कि नमाज जो है ये तमाम मुश्किलात का हल है। आप देखें, इस कायनात में कई रब तबारक व तआला की कुदरत के मज़ाहिर होते हैं जो रब तबारक व तआला के जलाल का भी गोया कि एक अलामत के तौर पर वो लोगों पर ज़ाहिर होते हैं। तो आप मुख्तलिफ मौके पर देखें, शरीयत ने नमाज की तालीम की है। सूरज गहन हो, चांद गहन हो, ये एक बज़ाहिर एक आजमाइश वाला मामला होता है। तो सूरज गहन हो या सूरज चांद गहन हो, अच्छा इसको गहन भी पढ़ते हैं, गिरहन भी पढ़ते हैं, दोनों तलफ़ुज़ इसके दुरुस्त हैं। तो उसमें शरीयत ने नमाज़े और भी बोलते हैं सूरज गहना जाए, अल्लाह, या चांद गहना जाए, अल्लाह अकबर, यूं भी कहा जाता है। सोलर इक्लिप्स और मून इक्लिप्स। तो आप देखें कि सलातुल खुसूफ, सलातुल कुसूफ का हुक्म है। फिर बारिश नहीं हो रही, कहत साली का मामला है जी, तो उसमें सलातुल खौफ है। अगर बारिश तलब करनी है, कहत साली का मामला है तो नमाज इस्तिस्का है। कोई बड़ी हाजत दरपेश है या वैसी ही आजमाइश है तो फिर सलातुल हाजात की शरीयत ने तालीम दी है। अल-गद शरीयत मुनीरा को भी ये महमूद और मतलूब है कि बंदा मोमिन अपनी दुनियावी मुश्किलात में भी रब के आगे ही अपना सरे बंदगी जो है वो खम करे तो रब तबारक व तआला फिर समुंदर में भी राहें पैदा फरमाएगा, किनारे पैदा फरमाएगा। सुभान अल्लाह। मुश्किल आ गई है तो ये आसान कैसे होगी? दुआ करें राशिद भाई, करने वाला काम करेंगे तो क्या होगा? इंशाल्लाह मुश्किल के बाद क्या है? आसानी है। अल्लाह हम सबको सब्र और रिज़ा का पैकर बनाए और अल्लाह ताला हम सबको आफियतें और सलामतियाँ अता फरमाए। मुश्किलों का सवाल मत करें कि मुश्किलें हमारी ज़िंदगी में आ जाएं, लेकिन अगर कभी आ जाएं तो बस फिर हम भी सब्र बनकर मुश्किलों पर छा जाए। अल्लाह करे ऐसा हो जाए और अल्लाह हमें जो है वो ये सारत अता फरमाए। दावत इस्लामी के दीनी माहौल से बचता रहेंगे तो इंशाअल्लाह ये अच्छी बातें सुनेंगे भी और इन पर जब अमल भी करेंगे तो अल्लाह ने चाहा तो दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें अच्छा अखलाक, अच्छा किरदार और खूबसूरत अफकार इनको अपनाए रखते हुए दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सलाम पढ़ते हैं। जाने रहमत बेला सलाम शम्अ बज़ में हिदायत पेला सलाम फतह बाबे नबुवत पेरा शंजुरूद फतह बाबे नबुवत पे
درود ختم دورے رسالت پہ لاکھوں سلام جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام